اچھا سر، آپ کی جو کتب ہیں ان کے نام سب میں فقیر کا ورڈ آتا ہے، فقیر نگری، فقیر رنگ، لوح فقیر، عرض فقیر، کہہ فقیر. یہ میں چاہوں گا ان کے میننگ بھی تھوڑے سے اگر پتہ لگ جائیں، کیونکہ بڑی دنیا آپ کی ان نشستوں سے واقف ہے. اس سے پہلے کلندر ڈاٹ اور تھی، اس سے دنیا واقف تھی، کتب آئیں، یہ پھیلنے لگ پڑیں. ان کتابوں کے پیچھے، ان ناموں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ شاہ صاحب اگر دیانتداری سے مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں. ایمانداری کی بات یہ ہے. نہ ایسا ہے کہ مجھے کہیں یہ گمان گزرا ہو کہ میں کوئی فقیر ہوں، کوئی درویش ہوں. ایسا گمان بھی نہیں گزرا. ویسے فقیر لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے، اور اپنے آپ کو بجائے وہ اتنا بھاری بھرکم اور جس کی یہ ادائیگی بڑی مشکل ہے کہ اس احقر وہ کہنے کے بجائے ایک آسان لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس فقیر نے یہ کہا. وہ احقر کے معنوں میں ہی آ رہا ہے. علم کی تین مقام ہے نا. ایک تو ہے کہ انسان بالکل لا علم ہے چیزوں سے، جس کو عرف عام میں ہم ان پڑھ ہونا کہتے ہیں، جاہل ہونا کہتے ہیں. لا علمی ہے وہ. دوسرا ہے کہ انسان نیم پڑھا لکھا ہے، اور ایک ہے کہ وہ عالم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو غلط ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ ہونا اتنا برا ضرور ہے لیکن خوفناک نہیں ہے. وہ برا ہے، جہالت بری چیز ہے، لیکن خوفناک نہیں ہے. لیکن نیم پڑھا لکھا ہونا اور اس پر مستضاد یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ خوفناک ہے، خطرناک ہے. تو میرے ساتھ معاملہ کچھ یوں رہا کہ بنیادی طور پر میں ان پڑھ آدمی ہوں، تعلیم والیم نہیں ہے میرے پاس، تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوں. وہ جو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی وہ کمپائل ہو گئی اور کتاب کی شکل اختیار کر گئی. اب علم تو میرے پاس تھا نہیں، تو اس کا نام رکھنے کا مرحلہ میرے لیے پہاڑ سر کرنے کے برابر ہو گیا. تو کبھی ایک نام دماغ میں آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بالکل بے سرا ہے. دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا. تو ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور ٹی وی اور فلم کے اداکار ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، جناب شجاعت ہاشمی صاحب. وہ تشریف لائے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد میں ایک کالم لکھنا شروع کروں اور اس کالم کا عنوان ہو کہہ فقیر. وہ بہت ہی خوبصورت اردو بولتے ہیں شجاعت ہاشمی. جی. ان کی جو الفاظ کی ڈیلیوری ہے بڑی خوبصورت ہے. جس انداز میں انہوں نے کہے فقیر کہا وہ ایک دم میں چونکا. تو میں نے کہا کہ یہ کالم کب لکھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا کہ صاحب 2-4 مہینے تو لگیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ انتہائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، تو اپنے کالم کا نام کوئی اور رکھ لیجیے گا. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ نام مجھے دے دیجیے. وہ بڑے دل کے آدمی ہیں. انہوں نے فوراً بغیر سوچے کہا کہ دے دیا، یہ نام لے لیجیے آپ. یوں اس کا نام پہلی کتاب کا نام کہے فقیر آ گیا. ٹھیک سر. کوئی تھنکنگ نہیں تھی اس کے پیچھے، بیک گراؤنڈ بتا دی. ٹھیک سر. وہ اتفاق یہی ہوا کہ جب یہ کتاب چھپ کے آئی
تو ودن 3 days اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑ گیا. ودن 1 week اس کے 3 ایڈیشن آ گئے. تو ہمارے پبلشر بڑے بھلے آدمی ہیں اور ان کی روح رواں جو تھے وہ ہیں عدیل صاحب. تو عدیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے یہ نام چل گیا, اب آپ یہ فقیر سیریز ہی میں نام رکھیے گا, تو ہر کتاب میں یہ فقیر کا نام جڑ دیجیے آپ. میں کہا ٹھیک ہے جناب. اب جو اس کے بعد آنے والی کتابیں تھیں ان کا جب نام رکھنے لگے اب وہ سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو کنسلٹ کرتے تھے کہ صاحب یہ فقیر کے آگے بتائیے کیا لکھنا ہے. تو یوں یہ فقیر نگری اور عرض فقیر, لوح فقیر یہ آتے گئیں. ادروائز اس کے پیچھے کوئی فلاسفی چھپی نہیں ہے.